أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ناظرین، آپ کے سامنے اس پروگرام کے 40 سے ظہور تک اس میں بغیر کسی مقدمے کے یہ آیہ کریمہ کی جس کی تلاوت ہم نے کی، یہ سورہ حود کی 86 نمبر آیت کا ٹکڑا ہے، جس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مؤمنین ہو، اگر تم واقعی طور کے اوپر مومن ہو تو بقیت اللہ یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے باقی رکھا ہے خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ظاہری طور کے اوپر اگر آیہ کریمہ کی طرف توجہ کی جائے تو یہ قوم شعیب کی بات ہے کہ جہاں پر لوگ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ملے اور کم سے کم وہ دوسروں کو دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ تجارت کرتے تھے، جب وہ کچھ بیچتے تھے یا خریدتے تھے، وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے پاس جب ہم خریدیں تو زیادہ آئے اور جب ہم بیچیں تو ہم سے کم جائے، یعنی بیچتے تھے تو کم بیچتے تھے، جب خریدتے تھے تو زیادہ بیچتے تھے۔ تو اس چیز کی طرف پروردگار عالم نے منع کیا 85 نمبر آیت میں، جیسا کہ ذکر ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ وعدہ ان کو دیا کہ تم اگر اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو، اگر تم واقعی طور کے اوپر مومن ہو تو بقیت اللہ خیر لکم، تو جو اللہ نے تمہارے لیے بچا کے رکھا ہے یہ خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تم بقا چاہ رہے ہو، تم ظاہری طور کے اوپر مت دیکھو کہ تمہارے پاس سے کچھ کم ہو رہا ہے یا تمہارے پاس سے کچھ جا رہا ہے یا تمہیں کچھ زیادہ مل رہا ہے، ظاہری طور کو مت دیکھو، بلکہ اگر ایمان رکھتے ہو تو جو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے، جو اللہ تمہارے لیے بچا رہا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، نہ یہ کہ جو تم خود اپنی طرف سے ظاہری طور کے اوپر دیکھو کہ فلاں چیز میں زیادہ بچت ہے یا فلاں چیز میں زیادہ بقا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کا ارتباط صاف طور سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں یا ان کی زیارات میں یا پھر دعاؤں میں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اس آیہ کریمہ کو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مقدس کے اوپر تطبیق کیا گیا ہے، کہ جہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ یہ بقیت اللہ اصل میں کون ہے؟ اصل میں حضرت صاحب الزمان حضرت مہدی منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یہ آپ کی ذات ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے، جس کو بقیت اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ کس طرح سے باقی رکھا ہے؟ کیسے باقی رکھا ہے؟ پروردگار عالم نے جب ایک کے بعد ایک اپنی حجج کو زمین کے اوپر بھیجنا شروع کیا، اور امت نے جس طرح سے ان حجج الہی پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے ان ائمہ کے ساتھ جو سلوک انجام دیا، پھر پروردگار عالم نے اپنی آخری حجت کو بچا کے رکھا ہے۔ تو یہ جو پروردگار عالم نے بچایا ہے اس میں خیر ہے ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم واقعی طور کے اوپر ایمان رکھتے ہو، مومن ہو، تو خیر کس چیز میں ہے؟ کہ جو پروردگار عالم نے تمہارے لیے بچا کے رکھا ہے۔ بقیت اللہ ہے، ایک ایسا ارتباط کہ جو انسان اپنی ان ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے، چہ جائے کہ وہ انسان چشم بصیرت رکھتا ہو اور وہ واقعاً اپنی قلبی معارف کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھے، اس سے پہلے وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ شاید کہیں کہ کہاں پہ سمجھے گا انسان؟ کیسے ان ظاہری آنکھوں سے اس ارتباط کو کہ جو امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بیچ میں ہے، کیسے انسان دیکھ سکتا ہے اس ظاہری ارتباط کو؟ تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ان 20 دن کہ جو پہلی سفر سے لے کے اور 20 سفر تک جو 40 امام حسین علیہ السلام میں جو اہتمام ہوتا ہے اور جو مومنین کا آپس میں ارتباط ہوتا ہے، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یقیناً آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا وسیع ارتباط ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت 40 میں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں اور ظہور کے بعد کے ماحول میں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں
روایات میں سنتے بھی ہیں کہ کس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ظہور کے زمانے کو بتایا ہے اور اس کی تشریح فرمایا ہے کہ امن و امان کا زمانہ ہوگا اور تمام لوگ آپس میں ہمدلی کے ساتھ رہیں گے. گویا یہ کہ جو بدن ہیں وہ الگ الگ ہیں لیکن جو سب کے دل ہیں وہ سب کی جانیں ایک ہیں. کوئی بھی اپنے لیے حریص نہیں ہوگا کہ فلاں چیز مجھے مل جائے، بلکہ لوگ کیا ہوں گے، لوگ زیادہ سے زیادہ سخاوت دکھائیں گے، زیادہ سے زیادہ سخی ہوں گے. تو اگر ہم 40 میں آ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 40 میں آ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں ہمدلی کے ساتھ رہ رہے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولے ہوئے ہیں اور اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کے آ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اپنا جو اموال ہے جو پورے سال انہوں نے کمایا ہے، اس پورے سال کمائے ہوئے جو مال ہے اس کا ایک بڑا حصہ اور ہو سکتا ہے پورا حصہ وہ 40 امام حسین علیہ السلام میں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی خدمت میں، ان کے لیے جگہ اور مسکن کی آمادگی میں، ان کے لیے سونے کی جگہ کی تیاری میں، ان کے لیے کھانے پینے کی تیاری میں وہ تمام اس چیزوں کو فدا کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو آ رہے ہیں جن کی خدمت کی جا رہی ہے ان کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کے فداکار لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہ جو اپنی نفوس کو امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر سے فدا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ویسے یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہ اپنے پیسے کی فکر کر رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، نہ اپنے جسم کی فکر کر رہے ہیں، نہ اپنے مال و تجارت کی فکر کر رہے ہیں، بلکہ بغیر کسی چیز کی فکر کیے، بغیر کسی دوسری طرف متوجہ ہوئے لگاتار چلتے چلے آ رہے ہیں. یہ قابل غور بات ہے کہ ہم لوگ جو یہ نجف سے کربلا کے راستے کو دیکھتے ہیں، یہ صرف نجف سے کربلا کا راستہ ہے کہ جس کے اندر زوار 3 دن کا سفر طے کرتے ہیں. اب کچھ لوگ بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کچھ لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ آیا جایا کرتے ہیں، لیکن یہ صرف نجف سے کربلا کا راستہ ہے جس کے اندر آپ کو کروڑوں لوگ، جس کے اندر آپ کو کئی کروڑ لوگ اس راستے پہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن 40 امام حسین علیہ السلام صرف یہ نجف سے کربلا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب آپ دیکھیے کہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا جو سوشل میڈیا ان کے ذریعے سے دکھائے جاتے ہیں جو دوسرے مناظر ہیں وہ کیا ہے کہ یہ 90 کلومیٹر کا ڈسٹنس نہیں بلکہ بہت سارے ایسے مناطق ہیں کہ جو اس سے کہیں زیادہ دور ہیں، جو کہیں زیادہ دور ہیں اور جن کو اتنا زیادہ نہیں دکھایا جاتا کیونکہ اصل جو جلوہ ہوتا ہے، جو اصل مجمع ہوتا ہے وہ اسی راستے کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. لیکن جو دوسرے مناطق ہیں جیسے بصرہ ہے یا جیسے جو دوسری جو شمالی جگہیں ہیں یا جو نہر کے اس پار کے علاقے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ لوگ کشتی سے آتے ہیں اور 3 دن کا سفر نہیں ہوتا ہے بلکہ کہیں کہیں پہ 7 دن کا سفر ہوتا ہے، کہیں کہیں پہ 10 دن، کہیں 14 دن، کہیں 20 دن کا سفر ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک وسیع ارتباط ہے. اب اگر خالی نجف و کربلا کے علاوہ دوسرے تمام مناطق کو آپ دیکھیے تو آپ دیکھیے کربلا ایک مرکز کے طور پہ ہوگا، کربلا ایک مرکز کے طور کے اوپر تصور کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نجف سے اور سامرہ سے، کاظمین سے، بصرے سے، پورے عراق سے، نہر کے اس پار سے، دوسرے ممالک سے، یورپ سے، امریکہ سے، بر صغیر سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، افغانستان سے، ایران سے، ہر طرف سے لوگ جو ہیں اس کربلا کے اوپر آ کے جمع ہو رہے ہیں، کربلا کے اوپر آ کے جمع ہو رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی جو یہ 40 ہے اس کو منا رہے ہیں. یہ وہی ایک دم یہ وہی تصور ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت میں دیکھنے کو ملا تھا کہ وہ کیا تھا کہ رسول اکرم نے جب مکے کو فتح کیا تو یہ سورہ نازل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگ فوج فوج دین خدا متعال میں داخل ہو رہے ہیں. ورأیت الناس، اور تم دیکھ رہے ہو اور تم دیکھو گے
کہ لوگ جو ہیں فوج فوج پروردگار عالم کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ وہی فوجیں ہیں کہ جو ہر طرف سے جو اصل دین کا مرکز ہے، کہ جس کی وجہ سے دین کی بقا ہے، اس طرف تمام لوگ جو ہیں یہ فوج فوج کر کے آ رہے ہیں. یہ وہی وسیع ارتباط ہے کہ جو ظہور کے بعد دیکھنے کو ملے گا، کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد کی تشنگی کا اور ان کی بھوک و پیاس کا اور ان کے مظلومانہ قتل ہونے کا اعلان فرمائیں گے الا یا اہل العالم، کہ اے اہل عالم سنو، آگاہ ہو جاؤ کہ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، کہ ہمارے جد کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. یہ کعبے کے رکن کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام اس جملے کو ارشاد فرمائیں گے. اس کے بعد جب لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے طلب کریں گے تو فوج فوج لوگ جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے پہنچیں گے. جہاں پر بھی اہل ایمان ہوں گے وہ ان کی نصرت کے لیے پہنچیں گے. یہاں تک کہ روایات میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان تھے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہے کہ پروردگار عالم ان کو ان کی قبر سے مبعوث کرے گا، ان کی قبر سے ان کو اٹھائے گا، اور ان کی جو تلوار ہوگی وہ آمادہ ہوگی، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے گروہ اور ان کے لشکر سے جا کے ملیں گے. یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان دعائے عہد میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے. دعائے عہد کہ جس کا بہت ثواب ہے، مستحب ہے کہ انسان روز صبح اٹھ کے صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھے. وہ کون سی دعا ہے؟ کہ جو دعائے عہد ہے، کہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن تک اس دعا کو پڑھے گا تو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اگر وہ مر جائے تو پروردگار عالم اس کو امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو اس کی قبر سے نکالیں گے. اور انسان دعا بھی یہی کرتا ہے کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، پروردگارہ اگر میرے اور امام زمانہ علیہ السلام کے بیچ میں موت حائل ہو جائے، یعنی موت بیریئر بن جائے، ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ لعبادک حتما مقضیہ، وہ موت کے جس کو تو نے اپنے پر بندوں کے لیے حتمی کر دیا ہے، یعنی یقینی ہے، سارے تمام بندوں کو موت آنا ہے. تو وہ موت جس کو تو نے یقینی کر دیا اگر میرے اور امام زمانہ کے ظہور کے بیچ میں حائل ہو جائے تو کیا کرنا؟ تو مجھے اپنی قبر سے نکال دینا. اور فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی، مجھے ملبیا دعوت الداعی، مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اپنے اسلحے کے ساتھ آمادہ کر دینا کہ میں ان کی نصرت کے لیے لبیک کہتا ہوا. یہ شاہد ہے، یہ اس وجہ سے میں اس فقرے کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، کہ میں لبیک کہتا ہوا امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے آ جاؤں. تو یہاں پر 40 امام حسین علیہ السلام میں ہم دیکھتے ہیں کیا کہ لاکھوں کی تعداد بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مومنین ایک صدا ہو کے امام حسین علیہ السلام کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں. تو یہ کیوں لبیک کہہ رہے ہیں؟ یہ لبیک آ کے ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ضروری ہے کہ مومنین اس بات کو سمجھیں کہ ہم اگر امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اگر لبیک یا حسین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یعنی استجابت، یعنی ہم آپ کی بات کو مان رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، یعنی جو آپ کہیں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہم آمادہ ہیں آپ کے لیے. یہ لبیک کا مطلب ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو آمادگی کا اعلان کرنا، یہ در واقع اصل میں یہ امام زمانہ علیہ السلام سے یہ اعلان کرنا ہے کہ مولا آپ تشریف لائیے، ہم آمادہ ہیں. مولا آپ تشریف لائیے، ہم آمادہ ہیں. دعائے ندبہ میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے ندبہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، اور این بقیت اللہ، بقیت اللہ کہاں ہیں؟ امام حسن کہاں گئے؟ امام حسین کہاں گئے؟ امام حسین علیہ السلام کے بچے کہاں گئے؟ این الاقمار المنیرہ، وہ چمکتے ہوئے جو چاند ہیں وہ سب کہاں گئے؟ یعنی ان سب کو جو ہے امت نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، قتل کر دیا. پھر فرماتے ہیں این بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الحادیہ، وہ چیز، وہ بقیت اللہ یعنی وہ ذات مقدس، وہ شخص کے جس کو پروردگار عالم نے لوگوں کے لیے بچا کے رکھا ہے، وہ کہاں ہے؟
یہ انسان ندبہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ وہ جو ذات ہے جس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے بقیت اللہ بنایا ہے، کہ جس کو ہمارے لیے بچا کے رکھا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ان کا جلد سے جلد وہ ظہور کریں۔ اور پھر فرماتا ہے وَأَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، یعنی وہ کہ جو کربلا میں جو قتل ہوا تھا، کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کا طالب کہاں ہے، ان کے خون کا وارث کہاں ہے؟ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کے ایک القاب میں سے ایک لقب المنتقم بھی ہے۔ المنتقم یعنی وہ کہ جو انتقام لینے والا ہے، کہ اصل میں جو انتقام لے گا ابھی وہ باقی ہے۔ جناب مختار نے جو کیا ان کا شکریہ، ان کے جو کیا اس کا اجر ان کو ملے گا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ظالمین سے اور ان کے قاتلین سے انہوں نے بدلہ لیا، لیکن وہ انتقام پورا انتقام نہیں تھا، وہ بھی انتقام پورا نہیں ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں پورا انتقام کیا ہے؟ آئیے چلیں سورہ اسراء کی 33 نمبر آیت کی طرف۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اگر کوئی مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے، توجہ کیجئے گا سورہ اسراء آیت کا نشان 33 کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اگر کوئی مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے، ظلم و جور کے ساتھ قتل کر دیا جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم اس کے ولی کو سلطان بنائیں گے، یعنی جو اس کا ولی ہوگا، جو اس کا وارث ہوگا، ہم اسے سلطان بنائیں گے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، تو ولی کے اوپر یہ ہے، جو وارث ہے، جو خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا، وہ کیا کرے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، بدلہ لینے میں اور قتل کرنے میں وہ اسراف نہ کرے۔ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور وہ قطعاً پروردگار عالم کی طرف سے وہ منصور ہوگا، اس کی نصرت کی جائے گی، پروردگار عالم اس کی نصرت فرمائے گا۔ جب یہ اس آیہ کریمہ کی تعویل پوچھی گئی امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ حضرت امام حجت، امام زمانہ عجل اللہ، ہمارے زمانے کے امام، یعنی اس زمانے کے امام کے بارے میں یہ آیہ کریمہ ہے کہ جو قتل کربلا میں ہوا تھا 61 ہجری میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے جب وہ آئیں گے تو پروردگار عالم ان کو سلطان بنائے گا، یعنی پوری سلطنت، پوری جو مالکیت ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی، سلطان کے طور پہ آئیں گے۔ اور پھر جب اس نے پوچھا کہ مولا یہ کیا فرمایا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، کہ قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اگر امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے میں پوری کائنات کو بھی قتل کر دیں تب بھی یہ اسراف نہیں ہوگا، تب بھی یہ اسراف نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اسراف نہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے ایک ایک انسان کو بھی قتل کر دیا جائے تب بھی یہ اسراف نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی امام زمانہ علیہ السلام آ کے جو بدلہ لیں گے تو وہ اسراف کے تحت نہیں ہوگا، بلکہ اگر پوری کائنات کے ایک ایک انسان کو بھی قتل کر دیا جائے تو بھی وہ اسراف نہیں ہوگا، اسراف نہیں ہوگا۔ یہ امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کربلا کی زمین کے اوپر جو خون بہا ہے وہ خون کتنا قیمتی تھا، وہ خون کتنا زیادہ قیمتی تھا کہ جو کربلا کی زمین کے اوپر بہا ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ ایک ایک انسان کو بھی اگر قتل کر دیا تو وہ اسراف نہیں ہوگا۔ اسی لیے زیارت عاشورہ میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، کہ سلام ہو کس پر؟ خدا کے خون کے اوپر۔ یعنی یہ دیکھیں اس خون کی قیمت کتنی ہے کہ یہ خدا کا خون ہے۔ یا ثار اللہ، ثار اللہ یعنی خدا کا خون ہے۔ اب خدا کوئی جسم نہیں رکھتا کہ جو ہم لوگ کہیں کہ وہ خون اس جسم میں سے نکل رہا ہو، نہیں نہیں، بلکہ یہ وہ خون ہے، یہ جو خون کی قطرے جو کربلا پہ بہے ہیں، یہ ایک ایک قطرہ یہ خدا متعال کی طرف منسوب ہے، یہ خدا متعال کی طرف منسوب ہے، خدا متعال کی جانب سے یہ قطرے ہیں۔ لہٰذا اتنا قیمتی یہ خون ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر پورے اہل زمین کو بھی قتل کر دیا جائے تو بھی یہ کبھی بھی اسراف نہیں ہوگا۔
لہٰذا اصل میں یہاں پر آ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں جو زائرین آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے لبیک کہتے ہیں، لبیک یا حسین کے جو نعرے بلند کرتے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ ایک آمادگی ہے، یہ تیاری ہے اصل آواز پہ لبیک کہنے کی، کہ جب واقعی طور کے اوپر آواز دی جائے امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے، جب وہ آواز دیں، بلائیں لوگوں کو حقیقی دین کی طرف اور حجت خدا کی طرف بلائیں، بقیت اللہ کی طرف جب وہ بلائیں، تو انسان اس وقت اس آواز کو لبیک کہہ سکے۔ کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام نے صدا استغاثہ بلند کی تھی میدان کربلا میں کہ حل من ناصر ینصرنا، تو وہاں کے اوپر لوگ جواب نہیں دے پائے تھے، وہاں پر کچھ لوگ جو مومنین اس وقت موجود ہیں یہ نہیں جواب دے سکے تھے کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ اب آواز دے رہے ہیں، اور وہ آواز کی جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بلند کی تھی اس میں، اور وہ آواز کے جو امام زمانہ علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد بلند کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس آواز کے اوپر لبیک کہے گا تو گویا یہ کہ وہ کربلا کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے۔ لہٰذا لبیک یا حسین کہنا یہاں پر یہ گویا آمادگی ہے، گویا نہیں بلکہ آمادگی ہے، تیاری ہے اس لبیک کے لیے کہ جو انسان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو درک کرنے کے بعد کہے گا۔ لہٰذا ذمہ داری یہ ہے کہ صرف اس کو ایک شعار بنا کے، صرف ایک نعرہ بنا کے انسان جو ہے اس کو نہ استعمال کرے، بلکہ جو لبیک کا لفظ ہے یہ سب سے پہلے اگر استعمال ہوتا ہے تو پروردگار عالم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لبیک اللہم، حج میں جو تلبیہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، تو انسان اصل میں پروردگار عالم کے لیے لبیک کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں تیرے تمام اوامر اور تیری تمام نواہی اور تو نے جو کچھ بھی مجھ سے چاہا ہے میں اس سب کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں آمادہ ہوں۔ تو اس طرح سے مطلق اطاعت، پوری اطاعت پروردگار عالم کے لیے ہے، اطیع اللہ، اور پوری اطاعت رسول کے لیے ہے، اسی طرح سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اسی طرح سے اولی الامر کے لیے بھی یہ اطاعت ہے۔ لہٰذا انسان کو اس معنی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لبیک میں کہہ رہا ہوں، یہ لبیک کون سا لبیک ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تمام فرامین کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں۔ میں یہ جو زیارت کے اوپر آیا ہوں یہ میں اپنی حاجات طلب کرنے نہیں آیا ہوں، یہ میں اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں آیا ہوں، بلکہ کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زیارت 40 مومن کی نشانی ہے اور بقیت اللہ اس کے لیے خیر ہے کہ جو مومن ہے، لہٰذا میں مومن بننے کے لیے آیا ہوں زیارت 40 پہ۔ زیارت 40 پہ جو میں لبیک کہہ رہا ہوں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان فرامین کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ جس کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ یہ حقیقی طور کے اوپر تجدید عہد ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو یہ ہے کہ ہم سب کو زیارت 40 کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زیارت 40 کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں یہ تجدید عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ Hussein